تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث برکت، باعث ثواب، باعث خیر ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری صبح بخیر فرمائے، صبح مدینہ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس پروگرام میں آپ کو الحمدللہ بہت پیارے پیارے کلام بھی ہم سناتے ہیں، بہت پیاری پیاری علم دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، اسلام کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں، اور کچھ پیغام بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ایک ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آخر تک اگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں، پھر ہم ایک نعت پاک لیتے ہیں، پھر کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں اور اس سے کچھ نتیجہ اور کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ابتداءً تلاوت قرآن کریم کو سماعت کیجیے توجہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ما ترى في خلق الرحمن من
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے کلام کی برکتیں نصیب فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک کرے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کے عادی ہوں، اور قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال بھی ہوں، اس کے احکام پر بھی عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب ہو. کوشش کیا کریں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی آپ اگر اس کی پڑھیں گے، سنیں گے، برکتیں ملیں گی. الحمدللہ FGN چینل پر بھی روزانہ صبح 8 بجے الحمدللہ ایک پروگرام ہمارا پیش کیا جاتا ہے جس کا نام ہے نور قرآن. اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ آیت کریمہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اور یعنی آسان الفاظ میں پیش کرنے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے. تفسیر صراط الجنان قرآن کریم کی تفسیر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو اس میں بیان کیا گیا ہے اور اس کو مزید آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تفسیر صراط الجنان سے. تو یہ جو ہے سلسلہ روزانہ 8 بجے پروگرام ہمارا نشر کیا جاتا ہے FGN چینل پر، اس کو بھی آپ دیکھیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے نور سے پر نور فرمائے. آئیے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل کا نام پڑھنا. درود پڑھنا درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل کا نام پڑھنا اور جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا نے ہمیں یہی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دھو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے
دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس کی آہٹوں کے ساتھ چلتا گئے، میرا ہر سانس کی آہٹوں کے ساتھ چلتا گئے، میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں۔ گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنی امتی کا کردار سنتے ہیں، وہ اپنی امتی کا کردار سنتے ہیں۔ کھڑے رہتے تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدا بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدا بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ تو میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، مظفر جب کسی محفل میں میں ان
نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ اب صدا دینے والا چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے چائنا میں ہو، امریکہ میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یا ساؤتھ افریقہ میں ہو، یا دنیا کے جس شہر میں ہو، جس ملک میں ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا علیہ السلام کو وہ طاقت اور قوت اور پاور عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کی ایک ہی وقت میں کئی جگہوں سے فریادوں کو سنا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بھی نبی پاک سے فریاد کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے صداؤں کو سنتے بھی ہیں، اور ہمارا یہ اعتقاد اور یقین ہے کہ الحمدللہ کرم بھی فرماتے ہیں اور بگڑی بھی بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید بھی نیت ہے کہ آپ کو اور بھی کلام سنائیں گے، آپ فرمائشیں کیجیے گا، ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکا آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کریں۔ اور ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، انسان کے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت، جس کے بغیر انسان شاید نہ رہے، یعنی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر آپ دیکھیں گے اس کا بہت بڑا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو ایک انسان اور جانور کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں کسی کی عقل ہی ختم ہو جائے، کوئی بندہ پاگل ہو جائے، تو اب وہ انسانوں والی حرکت نہیں کرتا ہے، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جو بعض اوقات جانور کرنے ہوتے ہیں، یا اس سے بھی بعض اوقات بڑھ جاتا ہے نا۔ انسان کو عقل نہ ہو تو اسے اپنی ماں اور باپ کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اپنی بھائی بہنوں کے اندر وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ انسان کے پاس جو عظیم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب پاک سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں، ان میں بہت بہترین اور بہت عظیم نعمت وہ ہے عقل، اور عقل سے ہی انسان سوچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اب اس عقل کا استعمال صحیح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ بعض انسان وہ ہیں جو اس عقل کا اور اس سوچ کا اچھا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ اس کا اچھا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اگر اچھا استعمال کرے تو یہی سوچ انسان کی اسے بڑی ترقیوں پر لے جاتی ہے، اور اس کا صحیح استعمال نہ ہو، یا جہاں اس کو استعمال نہیں کرنا ہے وہاں اس کو استعمال کیا جائے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تنزلی کے عمیق گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے، اور بہت زیادہ پستی کی طرف وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے سوچ کے حوالے سے، انسان کو کیا سوچنا چاہیے اور کیا نہیں سوچنا چاہیے، ہماری سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے، کچھ اس پر گفتگو کریں گے۔ کچھ اگر آپ اس حوالے سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا۔ وہ غور کرے، عقل کا استعمال کرے، بندہ سوچے، ایک تو اللہ سے ڈرے، اور کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے، یعنی قیامت کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے وہ کیا عمل کر رہا ہے، اس پر ہمیں سوچنے کا قرآن ذہن دے رہا ہے کہ آدمی سوچے۔ دیکھیے سوچنا جو ہے نا وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان اپنے لیے سوچنا، ایک ہوتا ہے لوگوں کے لیے سوچنا۔ اب یہاں ہم پہلے بات کرتے ہیں انسان اپنے لیے جو سوچے وہ کیا کیا سوچنا چاہیے، اور بندے کو اپنی عقل کا استعمال کہاں کہاں پر اپنی ذات کے لیے کرنا چاہیے۔ بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو یہ کچھ سالوں کی زندگی دی ہے، 20 30 40 50 60 70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کو مجھے کس طرح گزارنا ہے، یہ سوچ ہی کے ذریعے بندہ اس چیز کو سمجھ پائے گا۔ پھر مجھے اپنے شب و روز کیسے گزارنے ہیں، اپنی زندگی میں کیا مجھے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے،
یہ انسان کی سوچ ہی پر منحصر ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنے بارے میں سوچے اور اپنی اصلاح کی طرف آئے، کون سے اعمال کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے، یہ انسان سوچ ہی کے ذریعے پتہ لگا پاتا ہے۔ وہ کام جو مجھے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ سوچے۔ وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پاک سے مجھے دور کر دیتے ہیں، مجھے وہ نہیں کرنا ہے، بندہ یہ سوچے۔ اگر اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اللہ نے چاہا تو کامیابی اس کا مقدر ہوگی، ورنہ سوچنے والے اس سوچ کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ مجھے جناب والا فلاں کام کرنا ہے، یہ بھی ایک سوچ ہی ہے۔ مجھے فلاں فلم دیکھنی ہے، یہ بھی ایک سوچ ہی ہے۔ سوچ کے ذریعے انسان بعض اوقات وہ سوچ جاتا ہے جو نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید گفتگو کرتے ہیں اس پر۔ ایک تو ہے مظفر بھائی اپنے لیے سوچنا، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے سوچنا، بندہ اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، اپنے آپ کو مزید کس طرح نکھار سکتا ہے، یہ سوچیں پیدا کرنا ایک تو یہ ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے آدمی دوسروں کے لیے سوچے۔ کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی واقعی یہ بہت اہم چیز ہے، سوچنا۔ جی، دماغ میں جو خیال آتا ہے اس کو تھاٹ کہتے ہیں، اور سوچنے کے عمل کو تھنکنگ کہتے ہیں کہ بھائی بندہ سوچ رہا ہے۔ تو بندہ ظاہر ہے جیسے آپ نے شروعات میں کہا کہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، میں کیا کر لوں، اپنے بارے میں کیا کر لوں، میں ترقی کیسے حاصل کروں، میرا لباس کیسا ہو، میرا انداز کیسا ہو۔ ایک حد تک انسان کا سمجھ لیجئے اس کی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے نا وہ سوچ میں گزرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور عمل ان کی زندگی میں کم ہوتا ہے، سوچ زیادہ ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ کچھ چیزوں کی سوچ کر کے، کچھ پلاننگ بنا کر پھر وہ آگے اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ اب بندہ اپنے بارے میں تو بہت کچھ سوچتا ہے، پھر اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو اب دوسروں کے بارے میں سوچنے میں دونوں انداز ہے، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹیو بھی ہے۔ پازیٹیو سوچنے والے لوگ اچھا بھی سوچتے ہیں اور سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ مسلمان کے ساتھ اچھا گمان قائم رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو۔ اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت گمان سے بچو کہ بعض گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ تو بندہ دوسروں کے بارے میں جب غور کرتا ہے، یہ فلاں اس کو ترقی کیسے مل گئی، یہ کیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو یہ منصب کیسے مل گیا، شاید اس نے جو ہے نا چاپلوسی کی ہوگی، رشوت دی ہوگی، یہ امتحان میں کیسے کامیاب ہو گیا، یہ ترقی کیسے کرتا جا رہا ہے۔ اب یہ سب ایسی چیزیں اگر سوچ پر اس کی منفی سوچ ہے، یہ اس نے ایسا کر لیا، ان کو یہ نعمتیں مل گئی، مجھے نعمتیں نہیں مل رہی ہے، ان کی نعمتیں چلی جائے، تو ایسی سوچ بندے کو جو ہے نا پریشانی میں بھی مبتلا کر رہی ہے، ڈپریشن میں بھی جا رہا ہے، دنیاوی طور پر بھی اس کا جسمانی اور ذہنی جو ہے سکون کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ کہ بندہ ایسی سوچوں کی وجہ سے، نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے بندہ دوسروں کے بارے میں جو رکھتا ہے وہ بعض اوقات اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ مسلمانوں کے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ جس کو جو نعمت ملتی ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ جلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جلنے والا جو انداز ہے وہ اسلام نے جو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ اسلام نے ایک دوسرا انداز جو ہے سکھایا ہے کہ بندہ اگر کسی کو نعمتوں میں دیکھے تو رشک کرے اور اس طرح سے دعا کرے کہ یا اللہ اس کی نعمتیں جو ہیں یہ بھی سلامت رہے، اس میں بھی اضافہ رہے، اور ایسی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ صحیح۔ تو بندہ پرسکون بھی رہے گا، دوسروں کی نعمتوں کی چھیننے کی خواہش نہیں کرے گا، حسد سے بچا رہے گا۔ بعض اوقات لوگوں کو ایسی تھنکنگ کی وجہ سے نا دشمنی، بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ یہی ترقی کرتا جا رہا ہے، یہی ہمارے جو ہے گروپ کے اندر، ہمارے آفس کے اندر اسی کو مطلب جو ہے موقع ملتا ہے، اسی کو بڑے بڑے کام کرنے ملتے ہیں۔ اب یہ بندہ سوچا جا رہا ہے، اپنی سوچ اس کو جو ہے نا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی جس کو جو صلاحیت ملی ہے اور جس کو جو دنیا میں نعمت بھی ملتی ہے، تو جو بندہ گویا جو ہے نا اس میں گھل رہا ہے اور ایسی سوچیں اپنا رہا ہے کہ اس کو کیوں ملی، اس کو کیوں ملی، تو علماء فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو اب بندہ اپنی سوچ کو تبدیل کرے، پازیٹیو سوچ رکھے، اچھی سوچ رکھے، اور پھر اس کے بعد
لوگوں کے بارے میں نا وہ کیا اچھا کر سکتا ہے. بھائی اگر کسی کمزور کو دیکھ کر جو ہے نا اس کا خیال آئے کہ یار مطلب یہ جیسے دنیاوی طور پر پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا ہے, اس کو کوئی چیز صحیح پڑھنے کے لیے نہیں آ رہی, تو اب یہ اپنی سوچ اس پر اعتراض کرنے کی بجائے, اس پر ہنسنے کی بجائے, بھائی یہ کیسا شخص ہے, اس نے پڑھائی نہیں کی, دنیاوی طور پر پڑھائی نہیں کی یا دینی طور پر پڑھائی نہیں کی, اس کی مخارج درست نہیں ہے, اس کو قرآن شریف صحیح پڑھنا نہیں آ رہا ہے. اب یہ سوچ اپنائے نا کہ میں اگر مجھے کوئی وقت ملے گا نا تو میں اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں, میں اس کی تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی مالی طور پر اگر کمزور ہے تو اس پر ہنسنے کی بجائے اور مطلب یہ سوچ کہ بھائی یہ تو دیکھو کیسا مطلب یہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا ہے, میں اس کو کیا کچھ کام فراہم کر سکتا ہوں, کچھ سکھا سکتا ہوں. میں مجھے جو اسکلس آتی ہے وہ میں اگر اس کو سکھاؤں, کچھ کمپیوٹر چلانا سکھاؤں, کچھ کورس وغیرہ سکھاؤں, میں اگر سکھا سکتا ہوں تو میں کئی چیزیں جو ہے اس کے بارے میں کر سکتا ہوں. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں, اگر بیان میں غلطی ہوئی, کسی چیز میں کوئی بولنے میں کوئی معاملہ ہوا, یا آفس میں کام کرنے میں کسی سے کوئی غلطی ہوئی, تو غلطی کی اصلاح تو ہونی چاہیے. کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی فالٹ ہے, اس کا ریکٹیفیکیشن تو ہونا چاہیے, لیکن انداز اچھا اپنانا چاہیے. یہ بھی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ تم نے کیا کر دیا, یہ تو نقصان کر دیا, ایسا ہو گیا, یہ لیٹ ہو گیا, اتنا معاملہ یوں ہو گیا, وہ ہو گیا. تو بہت شدید جو ہے انداز اختیار کرنے سے کیا ہوگا, سامنے والا جو ہے یا تو وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں کے سامنے, یا اس کے دل میں جو ہے نا ایک پرابلم جو ہے وہ اس کے دل میں ایک جو یہ بیٹھ جائے گا کہ یار مجھے جو ہے نا سب کے سامنے ذلیل کیا گیا. اور وہی بندہ اگر اچھے انداز سے اس کو کرے کہ دیکھیے آپ کی یہ چیز تھی, تنہائی میں اس کو سمجھائے, تو نہ صرف یہ کہ وہ بندہ اپنی اصلاح کر لے گا, اس کو دور کر لے گا, بلکہ اس کو یہ بھی فائدہ ہوگا. اور یہ تعلیم دی بھی گئی ہے کہ جس نے اعلانیہ اپنے بھائی کو نصیحت کی اس نے گویا اسے رسوا کر دیا, اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی تو اس نے مزین کر دیا, اس کو زینت بخشی. تو یہ انداز اگر ہم دوسروں کے سامنے اپنائیں, اور یہ سوچ کی بات ہے, اگر پازیٹیو ہم سوچ دوسروں کے بارے میں بھی رکھیں گے, اپنے بارے میں بھی رکھیں گے, تو بہت سارے اچھے اعمال جو ہے ہم سے سرزد ہوں گے. اور اگر نیگیٹو سوچ رکھیں گے تو اگرچہ دل سے زبان سے جب تک ظاہر نہیں ہو, لیکن ہمارے دل ہی دل میں, ہمارے ذہن میں نا کھچڑی بنتی رہے گی, وہ ایسا کر رہا ہے, وہ ویسا کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. صحیح. اور سوچوں کو پاک رکھنا جو نا یہ ضروری ہے, ورنہ جو بندہ اپنی سوچ کا استعمال ان کاموں کے اندر کرتا ہے نا, کسی کی ٹو نکالنے میں, اور جناب والا کسی کے بارے میں سوچتے رہنا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا ولا تجسسوا, اور عیبوں کی ٹٹول میں نہ پڑو. کچھ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے نا ناظرین, وہ سوچ ہی اس کام کے لیے بس سمجھو استعمال ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیب ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. ان کی سوچ کا استعمال ہے. بس جہاں بھی دیکھیں گے نا کسی کو کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے, یار یہ کام کیوں کر رہا ہے, یہ اس میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ مکھی جو ہے نا, مکھی پورے ستھرے جسم پر کہیں نہیں بیٹھتی ہے. مکھی وہاں بیٹھے گی جہاں پر خون نکل رہا ہے, جہاں پر پیپ نکل رہی ہے, جہاں پر اس طرح گندگی ہے, وہاں جا کر وہ اپنا جو ہے نا وہ حساب کتاب کرتی ہے, وہاں جا کر بیٹھتی ہے. اس کو پورا خوبصورت جسم اچھی جگہ اس کو نظر نہیں آئی, اس کو وہیں پر جہاں خون نکل رہا ہے, جہاں ناپاکی, وہاں جا کر اس کو بیٹھنا ہوتا ہے. تو سیم اسی طرح ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں کی مثال ہے, اپنی سوچ کا, اپنی عقل کا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے, اس کا استعمال وہ اس میں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو کتنی خوبیاں دی, اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ماشاءاللہ اس کے پاس یہ خوبی ہے, ماشاءاللہ یہ بیان کتنا اچھا کر لیتا ہے, یہ بیان کرنا اس نے کیسے سیکھا ہوگا, کاش میں بھی یہ سیکھ جاؤں. یہ بھی سوچ کا استعمال ہو سکتا ہے. کسی بندے کو نعت پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو اب یہ سوچ بنا لینا کہ یار ماشاءاللہ کتنے اچھے پڑھتا ہے, مجھے بھی اس طرح پڑھنا چاہیے. کوئی اچھا قاری قرآن ہے, اس کی تلاوت قرآن کریم کو سن کر ایک سوچ انسان کی بنے کہ یار میں بھی اچھی تلاوت قرآن کریم کرنے والا بن جاؤں. یہ نہیں ہوتا ہے. اب بندہ تلاوت قرآن پاک کرنے والے کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے, اس کے بارے میں وہ نقصے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, برائیاں تلاش کرتا ہے اس کی نعت پاک میں, اس کے بیان کے انداز میں. کسی کے چلنے کا انداز جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ برائیاں ہی تلاش کرتا ہے, کسی کے بیٹھنے کے انداز میں, کسی کے گفتگو کے انداز میں, کسی کے کھانے کے انداز میں, کسی کے چلنے کے انداز میں, رہنے سہنے کے انداز میں. کچھ لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے نا, یہ عیبوں کی ٹٹول والی جو انداز ہوتی ہے نا, یہ نہیں ہونے چاہیے. بعض اوقات کسی چیز کے اندر جو ہے اچھا پہلو نکل سکتا ہے لیکن ہم نہیں نکالتے ہیں, اس کے اندر برا ہی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بزرگ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, میں کہیں سے گزر رہا تھا ایک دریا کے کنارے. تو کہتے ہیں کافی پہلے کی بات ہے, میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے نا وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے پاس میں ایک عورت بھی ہے.
ساتھ میں ایک عورت اس کے ہے اور وہ ایک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ شخص جو ہے ایک کسی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ عورت پتہ نہیں کون ہو, یہ کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہی غلط سوچ جو گفتگو ہم چل رہی ہے, ہماری سوچ ہماری کیسی ہونی چاہیے. کسی کے بارے میں فوراً جج نہیں کر لینا ہے, کسی کو فوراً جو ہے نا وہ آپ کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کر لیں کہ یہ جو ہے نا یہ غلط ہی کر رہا ہے. اللہ نے سوچ دی ہے, سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے لیے فوراً آپ حکم لگا دیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں یہ سوچا کہ یہ تو مطلب ایک انسان جو ہے نا کسی عورت کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے, کسی غلط ارادے سے یا تو آیا ہوگا, اور جناب اس کے ہاتھ میں بوتل جو ہے یہ ہو نہ ہو یہ شراب کی بوتل ہے. ایک تو شراب پی رہا ہے بیٹھ کر کے, اور دوسرا جو ہے نا یہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا, اتنے میں کیا ہوا, وہ جو دریا تھا اس دریا کے اندر جو ہے نا ایک کشتی جا رہی تھی, کشتی پلٹ گئی. کشتی میں 4 لوگ سوار تھے. کہتے ہیں وہ جو شخص جو بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے, جس کے پاس عورت بھی تھی, ہاتھ میں ایک بوتل بھی تھی, وہ فوراً اٹھا اور کودا, اور جو ہے نا وہ کود کر اس نے 3 لوگوں کی جان بچا لی اور ایک کو وہ نہ بچا سکا. اس شخص نے, وہ جو دریا میں گیا تھا, اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے آدمی, 3 کو تو میں نے نکال دیا, ایک کو تو بھی نکال دے. کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا بڑا شوق ہوا, مجھے عجیب سے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی. اور اصل میں وہ جو شخص تھا وہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا. وہ جو ہے نا وہ کوئی غلط ارادے سے نہیں بیٹھا ہوا تھا. اس نے پھر بتایا کہ تم جو میرے بارے میں سوچ رہے ہو نا, بات دراصل یہ ہے کہ میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں. یہ جو عورت میرے پاس بیٹھی ہے میری ماں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو میرے ہاتھ میں تم جو دیکھ رہے ہو نا, یہ شراب نہیں, یہ سرکہ ہے. اس میں سرکہ, یہ سرکے کی بوتل, شراب کی بوتل نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے توبہ کی اور میں نے آئندہ زندگی بھر کے لیے عہد کر لیا کہ کبھی بھی کسی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی نہیں کروں گا. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم مسلمانوں کے بارے میں جلدی جلدی سنا لینا. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی شخص جو ہے نماز کے وقت وہاں سے گزرا, مسجد کی طرف سے گزرا. اب فوراً اس کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ یہ جو نماز کے وقت یہاں سے گزر رہا ہے نا, ضرور جو ہے نا وہ اس نے نماز چھوڑ دی ہے. اب ہو سکتا ہے دیکھیں ہر بندہ مسجد کے سامنے سے گزرنے والا نماز کے وقت, ضروری نہیں کہ وہ نماز کے وقت جو جا رہا ہے وہ نماز چھوڑی ہو اس نے. ہو سکتا ہے کہیں اور قریب کی مسجد میں جہاں 15 منٹ پہلے جماعت ہو چکی ہو. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں, کئی جگہ پر عصر کی جماعت کہیں پر 4:30 ہے تو کہیں 4:45 بھی ہوتی ہے, کہیں 4:45 ہے تو کہیں 6 بجے بھی ہوتی ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ وہ جو نکل کے جا رہا ہے اس وقت تیزی کے ساتھ, گھر میں اس کے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, گھر میں کوئی اس کا بچہ بیمار ہو, اس کی بیوی بیمار ہو, اس کے بھائی بیمار ہو, خدا نہ خاصہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو, ان کو وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہو, وہ ڈاکٹر کے لیے جلدی جا رہا ہو, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو کسی کے بارے میں جو ہے ہمیں اس طرح جلدی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اچھی سوچ, اچھا دماغ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اچھا حسن ظن رکھیں گے, انشاءاللہ لوگ بھی آپ کے تعلق سے اچھا ہی سوچیں گے. مظفر بھائی, یہ جو ہے ایک اچھی سوچ اور بری سوچ, مثبت سوچنا کسی کے تعلق سے اور کسی کے تعلق سے برا سوچنا, اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہمیں اس حوالے سے کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ یہ دونوں طرح کی سوچ آتی ہے بندے کے ذہن میں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی. پازیٹیو کہ بھائی یہ کام میں کر لوں گا, یہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے, اس کام میں امتحان میں شریک ہوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. پازیٹیو سوچ رکھ رہا ہے. اور بعضوں کا نیگیٹیو سوچ, ارے بھائی میں یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا, یہ امتحان میں جاؤں گا میں تو کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی. اپنے بارے میں جب بندہ جو نیگیٹیو سوچ اپناتا ہے تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے, اور پھر وہ کوئی بھی کام کرنے میں آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. یہی ڈر ہوتا ہے, ناکامی کا خوف کہ بھائی میں ناکام ہو جاؤں گا, میں نہیں کر سکتا, میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا, لوگوں کے سامنے نہیں آ پاؤں گا. اب یہ پانی کا گلاس ہے, کافی مشہور جو ہے نا مثال دی جاتی ہے کہ گلاس کتنا بھرا ہوا ہے اور کتنا خالی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھا گلاس جو ہے نا پانی کا بھرا ہوا ہے, پانی جتنا موجود ہوتا ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں پانی اتنا بھرا ہوا ہے, آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. اور بعض لوگ اس کو دوسرے انداز سے کہیں گے آدھا گلاس خالی ہے. تو یہ پازیٹیو سوچ والے ہوتے ہیں نا, آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, بھائی بالکل خالی نہیں ہے پانی, اگر پانی پینا ہوگا تو کم از کم آدھا گلاس پانی موجود ہے. اور آدھا گلاس خالی ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, تو اس کی کمی صرف دیکھ رہے ہیں,
भाई भरा हुआ पूरा नहीं है, पूरा मिलना चाहिए था, आधा ही मिल रहा है, तो उनकी नेगेटिव जो है ना सोच हो रही है। अच्छा, इसी मिसाल को जो है ना दूसरे अंदाज से भी लिया जा सकता है। एक अंदाज से तो नॉर्मल लोग लेते ही है, पानी आधा जो है भरा हुआ है। जब बंदा अपने मामले में कोई चीज उसको मिली हुई है, उस चीज में जब वो लेना लगे ना, तो ये आधा गिलास भरा हुआ है, ये उसकी पॉजिटिव सोच होगी। सही। आधा गिलास भरा हुआ है, जो कुछ मिल रहा है, मिला हुआ है, जब दूसरों से कंपैरिजन करे, दूसरों से जब कंपैरिजन करे, और खास तौर पे दुनियावी मामलात में, भाई जिसको जो नेमतें मिली है, जिसकी सैलरी कितनी ज़्यादा है मुझसे ज़्यादा, या दीगर और चीज़ों में, तो फिर बंदा जो अल्लाह ने नेमतें दी है ना, आधा गिलास भरा हुआ, ये उसके लिए पॉजिटिव सोच होगी। सही। और जब बंदे को कुछ हासिल करना होगा, इल्म और अमल के मामले में जब आगे बढ़ना होगा ना, तब ये आधा गिलास भरा हुआ है, ये इसकी नेगेटिव सोच हो जाएगी। क्यों नेगेटिव सोच जाएगा? अगर इतने पर ही मुतमईन है, आधा तो भरा हुआ है ना, मुझे इतना तो आता है, वो अगर इल्म और अमल के मामले में अपने से कम वालों को देखेगा और मुतमईन होगा ना, तो अब ये सोच उसकी नेगेटिव सोच है। सही। नेगेटिव हो जाएगी कि भाई इसमें तो बंदा ये देखे कि अब आधा खाली क्यों है, आधा खाली क्यों है, इस वक्त ये पॉजिटिव सोच हो जाएगी कि मैंने इतना सीखा है, मैंने कुरान पाक पढ़ना सीखा है, तो पूरा मदनी कायदा मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? जिसका मदनी कायदा हो गया तो भाई नाज़िर कुरान पूरा ख़त्म क्यों नहीं हुआ? सही। अच्छा, जो मतलब ये कर लिया, भाई दरस निज़ामी का मौका मिला तो पूरा आलिम में बन जाऊं, फ़र्ज़ उलूम जो है हासिल कर लूं, ये किताब मैंने पढ़ ली तो आगे की किताबें क्यों नहीं पढ़ी? जो अपनी कमियां हैं, जो अपने ज़िंदगी में, जो अपने जो ज़र्फ़ के अंदर जो चीज़ें डालना उसे बाकी है, उसको देखते जाए, तो ये उसकी पॉजिटिव सोच हो जाएगी। और बंदा जो है इस चीज को अगर आगे लेकर चले, दूसरों की मदद के भी बारे में, दूसरों की मदद करना चाहिए, एक सोच बनाए कि भाई मैं दूसरों की भी मदद करूं। अच्छा, मदद का अंदाज भी वाकई होना चाहिए। बाज़ लोग जो है अलग अलग अंदाज अपनाते हैं। जैसे एक बच्चे से जो है किसी ने, बच्चे ने खुद पूछा कि अगर किसी को प्रॉब्लम में देख कर उसकी कोई हेल्प कर दी जाए, उसकी कोई मदद कर दी जाए, तो अच्छा काम है या नहीं? तो जो जवाब देने वाले थे बताया बहुत अच्छा काम है, वाकई मतलब कोई परेशानी में हो और उसकी मदद कर देना अच्छा काम है। तो बोले मैंने भी एक अच्छा काम किया है, मैंने भी मदद की किसी की। तो वो पूछने वाला बताता है, बच्चा है, भाई क्या मदद की आपने? बोले हमारे यहाँ पर मतलब मेरे घर के बाहर एक शख्स जो है खड़ा था और वो कह रहा था कि कहीं से कोई सवारी नहीं मिल रही है और मेरी ट्रेन का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, 5-10 मिनट में ना बस गाड़ी जो छूटने वाली है, और अब मैं कैसे पहुंचूं रेलवे स्टेशन, कहीं से कोई सवारी नहीं मिल रही है। तो मैंने उसको ये परेशानी में देखा तो क्या किया, अपने कुत्ते को इशारा करके उसके पीछे छू करके छोड़ दिया। अच्छा। अब वो कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगा, वो तेजी से दौड़ता 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 रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। इस तरह से वो वहां जल्दी पहुंच गया और उसको गाड़ी भी मिल गई। तो उसने अपनी अक्ल के हिसाब से जो है ना मदद जो है करने का वो किया। हम नॉर्मल हिसाब से भाई मदद, वाकई मदद जिसकी कर सकते हैं, जिसकी हेल्प कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हुए कि भाई ये यहाँ तक पहुँचा है, मैं इसकी ये मदद कर दूं। दीगर जो अंदाज है, पॉजिटिव सोच अपने मामले में, यानी दूसरों से जब कंपैरिजन हो, मुझे क्या मिला है दुनियावी मामले में, तो बंदा उस पर शुक्र अदा करे कि जो नेमतें मिली है दूसरों से अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे एक बुजुर्ग थे, उनका एक बार पाँव में जूता नहीं था, बाहर निकले चलते हुए, दिल में ख्याल है कि अल्लाह आज मेरे पाँव में तो जूता ही नहीं है, नंगे पाँव चल रहा हूँ। थोड़ी दूर गए तो एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ नजर आया जिसके पाँव ही कटे हुए। अल्लाह अकबर। तो आप फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पाँव तो अता फरमाए, इस शख्स के तो पाँव ही नहीं है। क्या बात है। तो बाज लोग को ऐसे अंदाज अपनाते हैं। एक बुजुर्ग थे, उनके सर पर है ना किसी ने खाक डाल दी, ऊपर से मिट्टी वगैरह गिराई, उनके सर पर, उनके लिबास पर जो है गिर गई। तो उन्होंने कहा कि साथ में भी कुछ लोग थे, नाराज होने लगे, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। तो लोगों ने पूछा हजरत ये शुक्र अदा करें? तो आप फरमाते हैं जो आग में डाले जाने के लायक हो, अगर उसके सर पर खाक थोड़ी सी डाली गई और कहा कि बदला हो गया, तो ये क्या मकाम शुक्र नहीं है? तो जब बंदा ऐसी पॉजिटिव सोच रखेगा ना दुनियावी मामलात में, भाई अच्छा दीनी मामलात में बंदा पीछे ना रहे। जैसे पहली सफ में नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है, अल्लाह के फरिश्ते जो है वो रहमतें नाजिल करते हैं पहली सफ वालों पर, बरकतें मिलती है, ज़्यादा सवाब मिलता है। बल्कि इतनी बड़ी फजीलत है कि बताया गया अगर पहली सफ में क्या सवाब है बयान किया जाता ना, तो लोग बगैर कुरान के ना पाते, यानी कुरान अंदाजी करना पड़ती, नाम निकालना पड़ता कि भाई सबके नाम की चिट्ठी डाली जाए, जिसका नाम आएगा वो पहली सफ में बैठेगा। तो बंदा ये अंदाज जो है नेकी के मामले में
پیچھے نہ رہ جائے کہ نہیں جتنا مل گیا آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو پڑھ لوں گا, آخری وقت میں پڑھ لوں گا, اس میں نیکی کے معاملے میں آگے سے آگے بڑھے, اور دیگر ایسی جو معاملات ہیں دنیاوی معاملات اس میں دوسروں کو دیکھ کر جو ہے وہ صبر و شکر یہ اپنائیں. یعنی یہ جو گفتگو کی ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنی سوچ کا یہاں بھی استعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت لوگوں سے بہت بہتر ہے. میں یعنی آپ غور کریں, یہ سوچ کی بات ہے, آدمی کی اپنی سوچ کی بات ہے. اگر وہ صحیح سوچ کا استعمال کرے وہ تو بہت پریشان رہتا ہے آدمی, گھر بار کی وجہ سے, ٹھیک ہے, دکان کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, مکان کی وجہ سے, اپنے بینک بیلنس کی وجہ سے, اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے, کئی معاملات میں انسان پریشان رہتا ہے. ایک ذہن وہ اپنا یہ بنائے, یہ سوچے, بات سوچ کی چل رہی ہے نا, وہ سوچ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے نا وہ شاید لاکھوں نہیں کروڑوں سے بہتر ہے. یقین مانیے اگر آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے نا, اپنا ذاتی نہیں ہے, دنیا میں یقین مانیے لاکھوں نہیں, شاید میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کروڑوں لوگ, دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, ایسے ہیں شاید جن کے پاس مکان نہیں ہے, سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. ایسے آپ کو نظارے آپ خود بھی اپنے شہروں کے اندر آپ دیکھ لیں, تقریباً ہر گلی کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں تو نہ اوڑھنے کے لیے کمبل ہوتا ہے, نہ بچھانے کے لیے گدا ہوتا ہے, نہ سر رکھنے کے لیے تکیہ ہوتا ہے جناب والا, نہ ان کے پاس جو نا وہ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی سامان ہوتے ہیں. آپ کے پاس چھت تو ہے, اگرچہ آپ کی ذاتی نہیں ہے, کرائے کی, لیکن ہے تو صحیح. کئی لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. اچھا کھانے کی بات کریں آپ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو نعمتیں دی, سوچیں یہ سوچ کا اچھا استعمال ہے, یہ سوچ کا صحیح استعمال ہے کہ سوچ کو کہاں پر استعمال کرنا ہے. آپ سوچیں کہ کئی لوگوں کے پاس ایسا ہے کہ دوپہر میں کھاتے ہیں تو رات کا نہیں ہے, رات کا کھاتے ہیں تو صبح کا نہیں ہے, صبح کا کھاتے تو شام کا نہیں. یہ زندگی ان کی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ مقام شکر نہیں ہے کہ یہ سوچ کا بہترین استعمال نہیں کہ یہاں پر ہم سوچیں. سوچتا ہے آدمی یہاں پر اس مقام پر سوچتا ہے, لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کرایہ کا مکان ہے, اس کے پاس تو جناب والا 2 منزلہ بنگلہ ہے, اس کے پاس تو جناب والا اتنی بڑی گاڑیاں, میرے پاس تو سائیکل ہے, تو اس کے پاس تو بہترین فارچونر اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے, میرے پاس تو چھوٹا سا موبائل ہے, اس کے پاس دیکھو لاکھ روپے کا موبائل ہے, اس کے پاس فلاں کمپنی کا موبائل ہے, میرے پاس یہ ہے, اس کے پاس وہ ہے. انسان اپنی نعمتوں کو کم دیکھتا ہے, دوسروں کی نعمتوں کو آگے جو نا وہ بڑھتا ہوا دیکھتا ہے. تو صحیح استعمال یہ کریں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, آپ سوچیں, لیکن یہ سوچیں کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ اگر ہم سوچ کا استعمال کریں گے, یقین مانیے آپ ڈپریشن سے بچیں گے, آپ تنگ نظری سے بچیں گے, آپ انشاءاللہ الرحمن بہت ساری پریشانیوں سے بچیں گے. ہمارے ساتھ عارف بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں, اور امید کرتا ہوں عارف بھائی کیسے ہیں, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. گفتگو چلی تھی عارف بھائی سوچ کے حوالے سے, ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے, اور پازیٹیو تھنکنگ ظاہر ہے یہ ضروری ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیسیکلی اس کو ایک بائی ڈیفالٹ فیچر کہا جاتا ہے انسان کا, یعنی چاہے وہ جنون یعنی پاگل کیوں نہ ہو وہ بھی سوچتا ہے. سوچنا یہ ایسا فیچر ہے, یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. انسانی جو دماغ ہے, ہیومن برین, اس کے الگ الگ لوبس ہیں. یہ جو دماغ ہے اس کے آگے والا لوب فرنٹل لوب کہلاتا ہے, اسی طرح سے پیچھے والا جو لوب ہے, پچھلا جو حصہ ہے, اسے آسیپیٹل لوب کہتے ہیں. اور یہ جو سوچیں ہیں جس کو ہم جو کبھی انسان جاگتے میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے, کبھی جو سویا اور سونے کے بعد جو اس نے سوچا, جو خواب دیکھا, اس کی بھی ایک الگ اپیرنس ہوتا ہے. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ یعنی اس پر کوئی جو ہے نا وہ انسان کا اختیار نہیں ہے. اچھا, کئی بار سوچیں آ بھی جاتی ہیں, کئی بار انسان جان بوجھ کے سوچ رہا ہوتا ہے, کئی بار جو ہے نا ازمپشنس کا جان بوجھ کے اس طرح کی سوچیں بنا رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اگر انسان چاہے تو وہ اپنی تخیلات, اپنی تھنکنگ ایبلٹیز کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں. ایٹ دی اینڈ میں عرض اس پہ یہ کروں گا, ماشاءاللہ جو ہے وہ مظفر بھائی نے جو چیزوں کو کنکلوڈ کیا, یہی چیز اصل میں ایسی ہے. بلکہ ایف جین چینل کے ناظرین کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ کئی بار تو میں نے یہ چیز سوچی بھی نہیں ہے, لیکن وہ جب ہوئی یا ان ایکسپیکٹڈ تھی وہ ہو گئی, اب اس کے بعد انسان اس طرف جو ہے نا بہت زیادہ سوچتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ سوچ سے پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. کیا بات. آج جو پرابلم ہے, اور یہ پرابلم انگیج ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ ہے ان نیسیسری سوچ کا, جس میں اوور تھنکنگ بھی ایک حصہ ہے, لیکن اوور تھنکنگ ایک بہت بڑے سبجیکٹ ہے. ایک تو ہے کہ جو میں چیزیں سوچ رہا ہوں
وہ میرے کام کی ہے. صحیح. میں خالی کی وہ ایک بڑا کامن کوٹ ہے, حالات سے زیادہ خیالات سے پریشان. حالات تو جو بھی ہے, لیکن جو ابھی میرے خیالات ہیں وہ خیالات میرے حالات کو ایگزسٹ کرتے ہیں. میں ہوں بائی پروفیشنل جو ہے وہ ایک فزکس اسٹوڈنٹ, لیکن میں خالی وہ بایولوجی کی سوچ میں پڑھا ہوں میں. اچھا اگر کوئی ڈائریکشن پتہ ہو مجھ کو, اس کے ریگارڈنگ پراپر ڈائریکشن پتہ ہو تو ایک الگ بات ہے. آج سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ آج چاہے وہ بدگمانی ہو, چاہے پروکیسٹینیشن ہو. پروکیسٹینیشن ہیومن سائیکولوجی کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ یہ یعنی وہ آج کا کام کل پر ٹالنا, یہ پروکیسٹینیشن کہلاتا ہے. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے. چاہے پروکیسٹینیشن ہو, چاہے آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہو, چاہے پازیٹیو تھنکنگ, یہ تمام تھنکنگ. اچھا کئی بار آپ کو بہت ساری پازیٹیو تھنکنگ کی بھی عادت نہیں ہوتی, آدمی وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو سوچ کو لے کر میرا سب سے پہلا جو ہے وہ ایک میسیج ہوگا, جو آپ کے ذریعے سے FGN چینل کے ذریعے سے FGN چینل کے ناظرین کو ریکویسٹ ہے گی کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ جو سوچ رہے وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. ہر چیز آپ کے سوچنے کی ہے ہی بھی نہیں. جی صحیح. آپ اس کو سوچ کر آپ کے لیے کمپلیکیشنز پیدا کر رہے ہیں, آپ کے لیے پرابلم پیدا کر رہے ہیں. جیسے آج ایک وقت آج سے 5-6 سال پہلے ڈپریشن, یہ ورڈ کس کو پتا تھا؟ کس کو پتا نہیں. آدمی کو ٹائم اتنا ملا, چاہے وہ لاک ڈاؤن کا ٹائم رہا, سارے اتنا اس کو سوچنے کے لیے ٹائم ملا کہ اپنی ذات سے زیادہ اس نے لوگوں کا سوچا. اچھا لوگوں کا بھلا سوچتا تو اس کا بھی بھلا ہوتا, کر بھلا تو ہو بھلا. اب اس نے اتنا ان سوچا اور کیا کیا سوچا, اب وہ سوچے کہاں تک نکلی کہ نئی نئی گناہوں کی ایجادات ہوئی, نئی جو ہے وہ سمجھے کہ ٹائم پاس اور اس طرح کی کئی جو ہے وہ اننیسیسری چیزوں کی ایجادات ہوئی, اور یہ کسی کی غلط سوچ کی وجہ سے. کہ انسان آج یہ کچھ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر یہ بھی کہا گیا کہ آدمی اپنے دکھوں سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہے. دوسرے اچھے کیوں ہیں وہ سوچ کے وہ اس کے واقعی اس کو جو دکھ پہنچے ہیں, اور دکھ کا تعلق جو ماضی سے ہوتا ہے کہ بھائی جو ماضی میں جو معاملات ہوئے, نقصانات ہوئے, کہیں کوئی فیل ہو گیا, کہیں کوئی حادثہ ہو گیا, اب اس کو سوچتے رہنا. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ بالکل سوچنے سے ہمارا فائدہ کیا ہے. ہاں سوچنے سے چلیے ایک اس کے اندر بلیک باکس بھی ہوتا ہے ایروپلین کے اندر, کہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی نقصان ایسا معاملہ کچھ ہو جائے تو اس میں وہ چیز ریکارڈڈ رہے کہ آئندہ جب کوئی فلائٹ جو سفر کرے تو اس کے وجوہات اس کی پتہ چل سکے اور وہ اس سے بچا جا سکے. اب ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے معاملہ, ہم اس پہ سوچے جا رہے نہیں وہ پہلے نا ایسا ہوا تھا میں فیل ہوا تھا. تو یہ تو آج کا جو وقت ہے وہ بھی ہم وہ پرانے سوچ میں گنوا رہے اور اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو یہ بندہ یہ نہ کرے. اور اس طریقے سے نگرانی ہند مشاورت کی بہت پیاری بات ہے. تربیت اجتماع آپ نے فرمایا تھا, کسی سے پوچھا بھائی جان اتنے دبلے کیوں, تو بولے کہ اتنے دبلے کیوں, تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا کروں, سارے جہان کا دکھ مجھے ستائے ہوئے. تو اپنے یعنی نہیں ضرورت ہے آپ کو سب کی سوچنے کی. ابھی آپ اپنے لیے سوچیں, اپنے کریئر کو سوچیں, اپنے فیوچر کو سوچیں, اور اپنی فیملی کو سوچیں. اور ان سب پہ اگر کسی سوچ کو سب سے زیادہ ترجیح دینی ہے تو اپنی آخرت کی سوچ کو ترجیح دینی ہے. یہ اتنا ہی آپ کا باکس ہے, یہ اتنی آپ کی باؤنڈری, اتنی آپ کی لمٹس ہیں. آپ لمٹ کو کراس کر کے سوچ رہے ہیں. اچھا سوچ بھی وہ رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں, تو سب سے پہلا تو میرا یہ میسیج ہوگا کہ وہ سوچیں جس کی آپ کو حاجت ہو. پریزنٹ سوچیں, پاس کی مسٹیکس کو سوچ کے اس کو کریکٹ کریں, اور فیوچر میں وہ سوچیں جو واقعی آپ کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, یا چیزوں کو پلان کر سکتے ہیں. اور ان سب پہ اگر کسی سوچ کو ترجیح دینی ہے, امپورٹنس ہوتے ہیں, تو یار مدینے کی بہاریں سوچیں, مکے کی بہاریں سوچیں, اپنے جو ہے وہ پازیٹیو میں نے گولڈن میموریز سوچیں, وہ پہلی حاضری مدینہ سوچے, یا حاضری مدینہ کا شرف نہ ملا ہو تو تصور مدینہ کریں. یہ تمام چیزیں ایسی کہ یعنی ڈپریشن, انزائٹی اور اس طرح کے نمبر آف جو ہے وہ برین ایشوز سے بندہ دور ہوگا, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. جو میں نے گفتگو سٹارٹ کی نا یہ اوسیپیٹل لوب کی, یہ بڑا کمال کا فنکشن ہے. یعنی اللہ پاک کی قدرت میں ایک بہت کمال کا فنکشننگ پارٹ ہے یہ برین کا بیک سائڈ والا پارٹ, اوسیپیٹل لوب. یہ لوب اتنا انٹرسٹنگ ہے, اور اس کی ورکنگ بھی جیسے ہمارے چہرے پہ جو چیزیں نا, جیسے آنکھ دیکھنا, سونگھنا, کانوں سے سننا, زبان سے بولنا, یہ تمام کا بیسک فیچر ہی یہاں سے کنیکٹڈ ہے. پھر اس میں سب سے زیادہ برین کی فنکشننگ, آپ کی موومنٹ, بہت ساری ورکنگ, تو یہ بھی تمام چیزیں یہیں سے. جب آدمی بہت زیادہ اننیسیسری سوچتا ہے نا تو پہلے تکلیف یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ آپ کو ایموشنلی بھی ڈیمیج کرے گی, فزیکلی بھی ڈیمیج کرے گی, اور مینٹلی بھی ڈیمیج کرے گی. اچھا سوچیں, اچھا ہوگا انشاءاللہ. ہے نا وہ نظاروں کو دیکھ کے نظریے بدلتے ہیں, تو کئی بار جو ہے نا وہ پھر نظر بدل جاتی ہے تو نظارے بدل جاتے ہیں. تو اچھا دیکھیں, اچھا سوچیں گے, خراب دیکھیں گے تو
خراب جو ہے وہ سوچے آئیں گی. اللہ پاک کی قدرت میں بندہ جو ہے نا وہ غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں یہ تو فرمایا گیا نا افلا تتفکرون, تم کیوں فکر نہیں کرتے, کیوں نہیں سوچتے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دعوت دی گئی ہے, دعوت پیغام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور کرو, ان میں سوچو, جہاں سوچنا ہے بندہ وہاں سوچے. بہت اہم گفتگو ماشاءاللہ چل رہی ہے, ہم اس پر مزید کنٹینیو کریں گے اور ہمارے پاس کچھ سوالات بھی آئے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے, انشاءاللہ ہم اس کو بھی لیں گے. اس سے پہلے ناظرین کی فرمائشوں کو میں چاہتا ہوں کہ شامل کروں. خواجہ پیر اشرفی ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, یہ کلام سنا دیجئے. سید اشرف علی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. پٹیل سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. تنظیم خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ برکت عطا فرمائے. پھولوں کی صدا کہتی ہے اللہ اللہ. بنت احمد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی خیر و برکت کی دعا کر دیجئے, اللہ پاک برکتوں کا نزول فرمائے, اللہ آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے. اور کلام سننا ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. نہال احمد انصاری, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی مجھے والا کلام سنا دیجئے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. سنتے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے, گر کی رسائی ہے. لوگ جب جو بنائی ہے, یوں تو سب انہی کا دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو ٹوٹے ہوئے دل خاص کی کمائی ہے. ٹوٹے ہوئے دل خاص کی کمائی ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جانے کن آنکھوں سے ہو, دل نکل جانے کی جانے کن آنکھوں سے ہو.
ہزار عید ربیع الاول وصال تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ پھر سے بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا اللہ 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 کہتی ہے کہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے کہ پھولوں کی ردا اللہ اشجار کے پتوں نے اللہ 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 سورہ یاسین کی سورہ رحمان سورہ یاسین کی سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ برکاتوں سے مالا والا فرمائے. کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں ناظرین کے, اس کو شامل کرتے ہیں. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جی؟ السلام علیکم. میرا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام اسحاق صدیقی ہے. میں اناؤ اتر پردیش سے ہوں. آپ کا پروگرام ایک نئی صبح دیکھا تو سوال پوچھنے کا دل چاہ گیا. میرا سوال ہے, سوچ کر لیے گئے فیصلے اور بغیر سوچ کے لیے گئے فیصلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ برائے مہربانی اسلامک نظریے سے اس کی وضاحت کیجیے. کیا بات ہے, سوچ کر لیے گئے فیصلے اور بغیر سوچ کر. عارف بھائی کیا کہیں گے؟ یہ تو یعنی بالکل ممکن ہے کہ بغیر سوچے لیا گیا فیصلہ جو ہے یہ یعنی بلکہ 95% سے زیادہ چانسز ہے کہ آپ نقصان ہی اٹھائیں گے. یعنی بولتے ہیں نا ونس ان اے بلو مون ہو جائے آپ کے ساتھ, یعنی لک بائی چانس ہو جائے آپ کے ساتھ کہ آپ فائدہ اٹھائیں, یعنی اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہو. ورنہ بغیر سوچے لیا گیا فیصلہ انسان کو جو ہے وہ نقصان میں ہی ڈالتا ہے. اچھا, اللہ پاک نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے نا, آپ کے پاس یہ جو فیچر ہے, آپ کے پاس جو یہ صلاحیت ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. جی. اب آپ کا بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھا لینا, آپ یعنی کسی یعنی میں کیا اس پہ عرض کروں, آپ جائزہ لے لیں اپنے یہاں
जनरली जायज़ा ले लो तो सामने वाला ये कहता है मैंने, यानी आपने कोई सामने एक सवाल कर लिया जाएगा, बगैर सोचे समझे आपने कोई फैसला किया, आपको उसका क्या रिजल्ट मिला, वो ये कहेगा मुझे नुकसान ही उठाना पड़ा। सही। क्योंकि सोच समझने, ये सोचने की सलाहियत है, ये अल्लाह की रहमत से जो है ये इंसानों को मिली। आपको जब ये अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है तो इस सलाहियत को यूटिलाइज कर कर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और जब आप सोचते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान की तरफ गौर करते हैं, तो हम इतने तो खुदगर्ज हैं कि हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, या हम जिन्हें चाहते हैं उनके लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगे। सही। और बगैर सोचे समझे जब भी फैसला करेंगे तो ऐन मुमकिन है किसी न किसी की जो है वो अननेसेसरी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सोच समझ कर आप, और सोचने समझने का हर जगह आपको मौका मिलता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपको इंस्टेंट हो या रैपिड फायर हो कि भाई आपको करना ही है। आपको इनफ, बल्कि कई बार तो ऐसा होना चाहिए कि आप कहें कि यार मैं इस पर सोच कर जवाब देता हूँ, मैं इस पर सोच कर कोई फैसला या कदम उठाता हूँ। वरना बहुत मुमकिन है बाद में आदमी ये कहता है काश थोड़ा उस वक्त गौर फिक्र कर लिया था, काश एक बार किसी से मशवरा कर लेता, काश एक बार किसी से डिस्कस कर लेता, काश खुद एक बार इस पर गौर कर लेता, तो ये नुकसान उठाना नहीं पड़ता। सही है, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इंसान को सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए। अल्लाह पाक ने जो अक्ल दी है तो उसका इस्तेमाल कब करेंगे? अगर बड़े बड़े कामों के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिल्कुल जो भी आप फैसला करें उससे पहले अक्ल का ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे बहुत अच्छी बात याद आई, क्योंकि मैं कुछ टाइम तक कॉलेज में एक डिपार्टमेंट हमारा NFB रिसर्च डिपार्टमेंट है, तो मैंने एक बार जो है ना वो एक मसले को लेकर हमने काफ़ी देखी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और उस टाइम पे हम जो है ना एम्बेडेड सिस्टम को लेकर काम करते थे। ये ACs हैं, ये मशीन्स जो है, ये मशीन, इन मशीन को भी थिंकिंग एबिलिटी जानबूझकर कोड्स के ज़रिए दी जाती है। अच्छा। कि मशीन काम को सोचे, यानी जो कोड्स इनमें डाले जाते हैं, चाहे वो बाइनरी नंबर हो चाहे कैसे, क्योंकि मशीन सोच, यानी मशीन जो है वो ऑटो एडजस्ट कैसे करेगी पता है, वो आप लोगों को देखेगी, उसके बाद मशीन को जो एबिलिटी दी है वो उसके हिसाब से, यानी कुछ ऐसी एसीज भी होती हैं जो ऑटोमेटिक यहाँ का यानी क्राउड के हिसाब से टेम्परेचर मैनेज कर लेती हैं, तो वो कोड उसमें डाले जाते हैं कि मशीन भी, हालांकि मशीन की इन मानों में कोई ज़ाती सलाहियत नहीं है, उसको भी सोचने की सलाहियत इंसान डाल रहा है। उसके लिए भी इंसान की सोच ही का दखल है ना। अगर वो बाकायदा ये वर्किंग की जा रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो ये सोच रहा है कि हर चीज़ जो है ना वो अपने से पहले वो चीज़ को स्टडी करें, स्टडी करने के बाद उस तरह से जो वो रिजल्ट दें। आप यानी अब AI का टाइम है, ChatGPT डालते हैं, तो ChatGPT भी आप जब कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं तो पहले वो सोचता है, फिर उसको कलेक्ट करता है, फिर वो आपको उसका रिजल्ट देता है। तो मशीन्स कर रही है, आपके बनाए हुए दीगर चीज़ें करें तो आप क्यों नहीं करते? आप क्यों ना करें? करना चाहिए। जहन का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। मज़ीद कुछ सवालात लेते हैं। अगला सवाल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शफक कलकत्ता से। आपसे मेरा सवाल है कि इंसान की सोच का उसकी शख्सियत पर क्या असर पड़ता है और इस्लाम इसकी रहनुमाई कैसे करता है? बहुत खूब, माशाअल्लाह। इंसान की सोच का उसकी शख्सियत पर क्या असर पड़ता है? बंदा जो कुछ सोचता है ना वही उसकी ज़ात से उसका ज़हूर होता है। अल्लाह। एक मिसल भी मशहूर है कि प्याले में जो होगा ना वही उससे बाहर आएगा। तो बंदा जैसी सोच अपनाता है, अच्छा ये जो माहिर नफ्सियात होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनमें से किसी ने कहा है कि इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक उसका ज़ाहिरी चेहरा जो जिस्मानी तौर पर उसका जो चेहरा नज़र आता है, और एक उसके किरदार का चेहरा, उसके अंदर क्या है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं, आम तौर पे तो अंदाज़ यही होता है कि जो बंदा फ़ील कर रहा है, जो बंदा सोच रहा है, तो वैसे ही रिएक्शन उसके ज़ाहिर होने लगते हैं। कोई सोच में गुम है, अगर दुख भरी सोच है उसकी, तो उसके चेहरे पर भी गम के आसार नज़र आएंगे। अगर खुश है और सोच भी उसकी उस वक्त मतलब किसी चीज़ की बात पर खुश है, क्या बात है, हाँ भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, भाई एकदम चेहरे से चेहरा खिला हुआ है, भाई कोई खुशखबरी मिली है लगता है। और बंदा, बाज लोग ऐसे होते हैं तन्हाई में भी बैठे वो कुछ बात याद करके मुस्कुरा रहे होते हैं, गिरदो पेश से वो बाखबर नहीं होते, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो अपनी चीज़ में कुछ याद आई तो मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो बंदा सोच जो अपनाता है ना, उसकी ज़ात से भी उसका ज़हूर होता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है अपने इमोशंस पर हासिल होता है, अपने नज़रियात पर, अपनी सोच पर हासिल होता है, तो वो अगरचे अंदर से परेशान है लेकिन अपने चेहरे को मेंटेन कर लेते हैं। बाज़ ऐसे कमांडर्स हुए हैं, बाज़ ऐसे लोग हुए हैं कि भाई एक ऐसे मुसलमान एक सिपह सालार थे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दीगर और जो बाज़ औक़ात ऐसी पोजीशन थी
کہ بہت خطرے کا معاملہ تھا, بہت کریٹیکل کنڈیشن تھی, اور ایک اور دوسرے جو ہے ان کے ساتھ بھی جرنیل تھے, تو انہوں نے چہرہ دیکھا اور چہرے کو آبزرو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج یہ جو پوزیشن ہے نا بڑی خطرناک پوزیشن ہے, لیکن آپ جو ہے آپ کے چہرہ مجھے پریشان نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ دراصل جو ہے نا ایک سپہ سالار کا, ایک کمانڈر کا جو چہرہ ہے, اگر یہ پریشان ہو جائے گا نا تو سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کور کرنے والے بھی کہ جو ان کی ذہنی جو پریشانی ہے, ذہنی جو سوچ ہے, اس کے اثر بعض اوقات کے لیے لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتے, ورنہ عام طور پر تو جو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں, اچھا جیسی جس کی سوچ ہوگی نا ویسے ہی وہ ریئیکٹ کرے گا, اور اس سے دنیا کو بھی معلوم ہو جائے گی اس کی سوچ کتنی اچھی ہے. جیسے ایک ہے نا بزرگ کا, ایک بڑی عمر والے ایک چچا, ان کا ایک کلپ آیا کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں نا, تو عصا کا سہارا لے کے, کوئی اپنی چھڑی ہے, لاٹھی ہے, اس کو پکڑ کر جو ہے وہ اندر داخل ہو رہے ہیں. اب مسجد میں جیسی داخل ہوئے تو چونکہ مسجد کے ادب کی ان کی سوچ ہے, تو اندر داخل ہونے کے بعد ہے نا وہ اپنی لاٹھی کو الٹا کر دیتے ہیں, الٹا کر کے اس کا سہارا لے رہے ہیں کہ ظاہر باہر راستے پر چلتے ہوئے اس لاٹھی کے جو نچلے حصے پر گرد و غبار لگ رہا ہے, کیچڑ وغیرہ لگ رہا ہے, دیگر راستے کی جو بھی آلودگیاں لگ رہی ہے, تو اب جب میں مسجد کے اندر مجھے سہارا لینا ہوگا اور اس کو ویسی رکھوں گا تو مسجد کے فرش پر, مسجد کے قالین پر, مسجد کی چٹائی پر جو ہے یہ گرد و غبار نہ لگ جائے, تو اس کا ادب کرتے ہوئے انہوں نے چینج کیا. تو یہ ان کا عمل ہے, اور عمل سے کیا پتہ چل رہی ہے, ان کی سوچ پتہ چل رہی ہے. تو جو بندہ آج جس انداز کا ہوتا ہے, بعض لوگ غصیلے ہوتے ہیں, بات بات پہ غصہ آتا ہے, تو ان کی سوچ ویسی ہوتی ہے نا, تو اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتے ہیں. تو بندہ بات چیت کر کے, ساتھ میں رہ کے, آبزرو کر کے آپ کو پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, آپ کی سوچ کو پڑھ سکتا ہے. تو یہ ریئیکشن تو بندے کا آتا ہی ہے. اور کبھی کبھی جو نا ہمارے اس ریئیکشن کی وجہ سے, یعنی سوچ پر جو ریئیکشن ہمارا آیا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے, باپ ہے, اگر باپ خود ہی جو نا وہ یقیناً باپ کے کندھوں پر بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے, اپنے بچوں کی تو ہوتی ہے, اپنی بیوی کی بھی ہوتی ہے, گھر بار کو لے کر چلنا ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ذہنی دباؤ کے اندر آ کر بعض اوقات جو ہے یہ کہ اس کے جو چہرے کی جو اس وقت تاثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے گھر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس منصب پر آ کر تو بندے کو چاہیے کہ تھوڑا سا وہ سوچ کو اپنی بہتر رکھیں, اور اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے, حالات اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اپنے چہرے کو جو ہے نا وہ حشاش بشاش رکھے, تاکہ آپ پر جو پریشانی ہے نا وہ پریشانی آپ کے بچوں تک نہ پہنچے. اس طرح اگر آپ رکھیں گے انشاءاللہ یہ سوچ, اللہ نے چاہا تو گھر بھی خوشحال رہے گا. مزید کچھ سوالات ہیں, اس کو بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حامد ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کی سوچ اسے گمراہی کی طرف لے جانے پر زور دیتی ہے, اور ایسے میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے. سوچ جو ہے آدمی کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتی ہے, بلکہ گمراہی تو گمراہی ہے, انسان کو دین سے بھی پھروا دیتی ہے. سوچ ہی ہوتی ہے نا, ظاہر ہے, جس کے پاس سوچ نہیں ہے, جس کے پاس عقل نہیں ہے. ایک مثال ہے, جسے ہم پاگل کہتے ہیں, تو وہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے, یعنی وہ جو بھی کرتا ہے جو ظاہر ہے اس پر وہ مرفوع قلم ہے, اس پر کچھ لکھا ہی نہیں جاتا ہے, یعنی اس کے نامہ اعمال میں اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی نا کہ مطلب اس کو گناہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے. یہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ سے پھر گیا یا گمراہی کی طرف چلا گیا, عقل ہی تو اس کا اس میں ساتھ دیتی ہے نا. بہت اس کا سمپل میں لاجک اگر اس پہ عرض کروں تو پرابلم یہ ہے کہ انسان کی سوچ اگر اس کو کمفرٹ زون میں ڈھکل رہی ہے تو یقیناً ایک دن اس کی وہ سوچ اس کو جو ہے وہ ڈبا دے گی. انسان دنیا کی سہولیات کے لیے, دنیا کی آسائشوں کے لیے, دنیا کی فیسلٹیز کے لیے جب سوچتا ہے, کس کو آج کے زمانے میں نہیں پتہ ہے کہ ناچ گانا جو ہے یہ دین اسلام میں منع ہے, لیکن بدقسمتی سے میں نارتھن ایسٹ انڈیا میں بالخصوص اور بالعموم آل اوور انڈیا میں آپ جائیں, اور جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے یا اس طرح سے ہے کہ کچھ جو ہے وہ دین سے دور ہے, یعنی اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ دینداروں سے اٹھنا بیٹھنا ہو, لیکن وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ناچ گانا جو ہے وہ دین اسلام میں نہیں ہے. ایک سوچ بنا رکھی ہے کہ اب بھی تو چلتا ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے, اب بھی تو یہ کر لیں گے, بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ انسان کا کمفرٹ زون. اگر بہت سمپل سا اس کا ایک پیرامیٹر ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی پیرنٹس ہیں, کوئی بچہ ہے, ایک وائف ہے,
یا جو ہے وہ شوہر ہے یا بھائی ہے بہن ہے، جو بھی رشتہ ہو، اگر آپ کی سوچ نے آپ کو کمفرٹ زون میں ڈال رکھا ہے، آپ بالکل جو ہے نا فلیکسیبل ہوگا کہ یعنی میں اپنا کمفرٹ زون سے کمپرومائز نہیں، میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں گا ہی نہیں، کسی کے لیے بھی میں کسی پریشانی میں آؤں گا ہی نہیں، میں بھلا بس، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی FGN چینل کے ناظرین اس طرح کی سوچ آپ کی ہو گئی کہ بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، میں کمفرٹ زون ہر حال میں سیف رہنا چاہیے، مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، میں نے اپنا کمفرٹ زون سلیکٹ کیا، اس دن سے آپ کی سوچ نے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اور ایسی سوچ جو وہ گمراہی کی طرف سے، وہ سوچ جو خیر خواہی کی ہو، دوسروں کے بھلے کی ہو، دوسرے کی عزت کا خیال رکھنے والی ہو، وہ سوچ آپ کی سوچ نے اگر دوسروں کو فائدہ دیا تو یقین کریں آپ کی سوچ آپ کو فائدہ 100% دے گی۔ کیا بات! اگر آپ کی سوچ صرف آپ کے فائدے کو سوچتی ہے تو یقیناً گمراہی میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے یہ۔ اسٹوڈنٹ لائف ہو، کریئر لائف ہو، یا آپ جاب کیوں نہ کر رہے ہوں، کئی بار ایسا جاب میں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس دوست کو بھی سیو کر سکتے تو، اور آپ کا ایسا چہرہ تھا کہ دونوں کے لیے جو ہے وہ معافی تلافی تھی، لیکن اپنا کو بری ذمہ کر دیں گے، نہیں میں تو تھا ہی نہیں، یہ تھا سارے معاملہ، دوستی بھی ختم ہوئی، دیگر تعلقات بھی ختم ہوئے، مشہور ہو گیا کہ بھائی دور رہو، مطلب والا آدمی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ ماحول بنا اور اب ان کی سوچ نکڑو کہ ابھی میں آپ کو خود کو سیو کر لیتا ہوں، اگر ابھی تھوڑی سی قربانی دیتا، جائز طریقے سے اس کو سیو کر لیتا، یقیناً وہ بھی بچ جاتا، یہ بھی بچ جاتا، کئی ایسے نہیں، اس کے نمبر آف ایگزامپل۔ تو میں اس کا جو بیسک لاجک ہے وہ یہی ہے کہ ایسی سوچ جو آپ کو کمفرٹ زون دے اور دوسروں کو پرابلم میں ڈال دے تو وہ آپ کو یقیناً گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ سوچ وہ رکھیں کہ دوسروں کا بھلا، تو کر بھلا تو ہو بھلا انشاءاللہ۔ علی بھائی اس پر جو ہے مزید سوچ پر بھی ہمیں نا پہرا بٹھانے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو کنٹرول رکھنے کی ایک کوئی فلٹر جو ہے ہمارے دماغ میں لگانے کی ضرورت ہے کہ سوچ ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اگر دماغ کو اور دل کو آزاد بالکل چھوڑ دیا جائے کہ کچھ بھی سوچے بندہ، اچھا سوچ ہماری ہے نا دو طریقے سے داخل ہوتی ہے، ایک تو بندہ جو خود سوچتا ہے، خیالات اس کے خود ذہن میں آ رہے ہیں یا شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں، تو وسوسے تو بعض اوقات ایمان کے بارے میں بھی آتے ہیں، اور جہاں تک سوچنے کے لیے کہا گیا وہاں تک سوچنا چاہیے، جہاں منع کیا گیا وہاں رک جانا چاہیے۔ جیسے آپ نے بھی جو تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بارے میں، آسمان کیسے بنے، زمین کیسے بنی، یہ فلکیات، یہ ارضیات، یہ ساری چیزیں، اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بندہ اس پر غور کرے۔ اور جب تک جو مسلمان اس پہ کرتے تھے تو اپنے دور کے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ مسلمان ہوتے تھے، ماہر فلکیات مسلمان ہوتے تھے، لیکن جہاں منع کیا گیا یعنی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں غور کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ شیطان اس طرح سے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اچھا اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور پھر یہاں تک آ جاتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو بندہ اللہ کے بارے میں غور، کیونکہ ہماری عقل جو محدود ہے، آج تو ہم دنیاوی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، آج دنیاوی چیزوں کی کیا تھیری ہے، تھنکنگ ہے، پورا مکمل دنیاوی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کیسے اپنی عقل چلا سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز جو شیطان ہے، اور شیاطین الانس ہے، اور جناتوں میں جو شیطان ہے اس کے چیلے ہیں، یہ وسوسے، بلکہ ایک شیطان ہمارے ساتھ جو ہے بالکل لگا ہوا ہے، جو ہمارے دل میں جو ہے وسوسے ہی ڈالتا رہتا ہے، وسواس، وہ وسواس من شر الوسواس الخناس، اس کی جو ہے سورہ ناس میں پناہ مانگی گئی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جنوں اور آدمیوں سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں، تو بندہ ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اچھا بعض اوقات انسانی شکل میں بھی دوسرے جو ہے فرقے والے یا دیگر ایسے جو افراد ہوتے ہیں، وہ اپنے غلط اسلامی نظریے سے ہٹ کے کوئی نظریہ، کوئی سوال لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، ارے یہ تم کرتے ہو، جیسے ابھی میلاد کا موقع آیا، بھائی میلاد جو ہے کہاں سے ثابت ہے، کیا صحابہ کرام نے منایا، صدیق اکبر نے منایا، فاروق اعظم نے منایا، علماء نے جواب بھی دیے، اور بندہ جب ایسی کوئی چیز اس کے ذہن میں آئے نا تو اس سے فوراً پناہ مانگے اور اپنے علماء کے پاس رجوع کرے، معلومات والوں کے پاس جائے اور اس کو اس کا جواب دے کر کلیئر کر دے ذہن سے، تب تو وہ چیز ہٹ جائے گی۔ ورنہ اگر وہ ذہن میں پالتا رہے، نہیں یہ سوال تو ہے، اس نے کسی سے معلومات بھی نہیں کی، نہ جو ہے شیطان سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگی، ایسے کوئی خیال آ جائے۔ آج تو اندازہ ایسا ہے دہریت کی طرف اور جو ہے منکر خدا ہونے کی طرف لوگ جو ہے، بعض لوگ کا ایسا انداز ہے کہ اللہ ایک ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اگر یہ وسوسہ آ جائے کہ کس نے دیکھا ہے،
معاذ اللہ. تو پوری ایمان, پورا جو عقیدہ ہے اس کا وہ ہل گیا اس موقع پر. تو بندہ اگر ایسے موقع پر سنبھالے گا نہیں, ایسی سوچ, اچھا اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ اس کی جان سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا کہ وسوسے آنے سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ہاں اس وسوسے کو اپنا لے, اسی پر اپنا ایمان و عقیدہ, اسی کی بنیاد اس پر رکھ دے, اس کو ماننے لگ جائے. ہاں اس کے آنے سے جیسی پریشان ہو گیا, اللہ کی پناہ چاہی, تو اس کے لیے تھوڑا علم بھی حاصل کرنا ہوگا, اور ایسی سوچ سے, ایسے کوئی خیال, ایسے کوئی معاملات جو ہیں ان سے دوری بھی اختیار کرنی ہوگی. اور ایسے اگر کوئی لوگ آ کر کسی کے کانٹیکٹ میں ہے یا کچھ سوال اگر کسی کو دیتے ہیں, بولتے ہیں, تو اس سوال کا جواب حاصل کیے بغیر اپنے علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے اس کا سوال لے لینا چاہیے. اپنے ذہن میں صرف پالتا ہوا نہیں چھوڑ دینا چاہیے, ورنہ یہ چیزیں بھی نا گمراہی کی طرف لے. کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا, اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. جی ہاں, کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا ہے, وہی سوچیں جو سوچنے کی چیزیں ہیں. باقی اگر بندہ پھر حد سے دیکھیں, کوئی بھی چیز جو نا اگر وہ حد کے اندر ہوتی نا تو ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہو, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, اس کی ایک حد ہوتی ہے. اب بندہ اتنا سوچ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں کچھ وہ اتنا زیادہ سوچے گا, تو پھر ظاہر ہے یہ پھر خراب ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے دین نے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے, تو سوچیں, اچھا سوچیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. ایک لاسٹ سوال وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راشد نیو دلی سے. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کو لے کر کیا فرمایا ہے, یعنی انسان کو کس طرح کی سوچ رکھنا چاہیے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, زبردست سوال ہے. نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن کریم نے بھی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی, آپ دیکھیں کئی مقامات پر مشہور آیت کریمہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں, ایمان والو, بہت گمان کرنے سے بچو, بہت زیادہ جو سوچنے سے بچو, بے شک کچھ گمان گناہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو بری سوچ سے منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ کسی کے بارے میں سوچنا, بہت زیادہ غور کرنا, یعنی اتنا زیادہ سوچ جانا کسی کے تعلق سے نگیٹو کی بات چل رہی ہے, پازیٹیو تو سوچنا ہی ہے. تو یہ جو ہے نا اس سے منع فرمایا گیا, ان بعض الظن اثم, بے شک بعض گمان تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو قرآن کریم نے واضح رہنمائی کی. پھر ابھی میں نے ایک آیت کریمہ کا حصہ پڑھا تھا, ولا تجسسوا, اور ایبوں کی ٹٹول میں نہ پڑھو, یہ بھی ہے. پھر کئی مقامات پر فرمایا افلا تعقلون, تو تم سوچتے, کیا تم سوچتے نہیں, عقل نہیں رکھتے, افلا تتفکرون, تم فکر نہیں کرتے, سوچتے نہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی قرآن کریم کے اندر جا بجا ہمیں ہدایت دی گئی کہ بندہ سوچے, اچھا سوچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی کئی مقامات پر ارشاد, میرے آقا فرماتے ایک مقام پر, ظن المؤمنین خیرا, مسلمانوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھو. تو بالکل ہمارے دین کے اندر تو بالکل یہ وضاحت کے ساتھ اور تفصیلی کے ساتھ اس پر گفتگو کی گئی ہے کہ کیا سوچنا ہے, کیا نہیں سوچنا ہے. یا یقین ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں, یعنی پورا ٹاپک ہی ہم نے آج جو لیا ہے سوچ, کہ کیا ہے یہ دین ہی تو سکھایا ہے. ہم جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں یہ دین اسلام ہی کی تعلیم ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں کچھ بات اگر مزید بتانا چاہے عارف بھائی سوچ کے حوالے سے ناظرین کو. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یعنی آپ کی گفتگو سے, اوور تھنکنگ. آج کا اتنا سیریس یہ ٹاپک ہے اوور تھنکنگ. اچھا, اوور تھنکنگ کا تو اتنا بڑا پرابلم ہے کہ یہ پازیٹیو بھی اچھی نہیں ہے. اوور یعنی کوئی چیز پازیٹیو, جیسے سوچ پازیٹیو ہو تو فائدہ دیتی ہے, نیگیٹیو ہو تو نقصان دے دیتی ہے. اوور تھنکنگ, پازیٹیو اوور تھنکنگ بھی نقصان دیتی ہے. کسی شخص کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ پازیٹیو اوور تھنکنگ کر لیے اور اس کے مراتب اپنے انداز سے بڑے کر لیے, تو وہ بھی آپ کو نقصان دے گا. یعنی ایک ضمن عرض کی, اسی طرح سے کسی چیز کو لے کے اتنا اوور تھنکنگ کرنا, یہ اچھا بھی آپ سوچیں نا تو یہ آپ کو نقصان ہے. یعنی بہت سمپل سی بات کہ آپ کو, یعنی ہر ایوری تھنگ ہیز دیئر اون لمٹس, ہر ایک چیز کی اپنی ایک لمٹ ہے. اینڈ وی آر باؤنڈ ود دی سم تھنگ وچ از کالڈ ایز اے شریعہ. تو ہم جو ہے وہ شریعت سے باؤنڈ ہے, اور شریعت نے ہم کو جو ہے نا وہ سوچنے کی بھی ایک لمٹ دی ہے, اور کسی چیز کے بارے میں بھی سوچنے کی ایک لمٹ دی ہے. تو میری ایک بہت زیادہ ریکویسٹ اسی چیز سے لے کے کہ کئی بار جو ہے نا یہ اوور تھنکنگ نے اتنا زیادہ مسئلے کیا ہے کہ لوگوں کی نیندیں گئی, لوگوں کا سکون گیا, لوگوں کا چین ختم ہوا اسی اوور تھنکنگ کی وجہ سے. تو میری تو بلکہ ریکویسٹ ہے کہ اوور تھنکنگ سے خود کو بچائیں اور پازیٹیو تھنکنگ کی طرف بہت زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے آج معاشرے کو.
آج لوگوں نے جو ہڑتالیں کی، آج جو لوگوں نے جو ہے وہ کسی کے خلاف اگر تخیلات قائم کیا، کسی کے بارے میں بولا یا ساری چیزیں، دیکھیے اظہار خیالات، اظہار رائے کی اپنی آزادی کو سمجھنا اور اس کو اوور تھنکنگ کرتے ہوئے کسی پہ امپلیمنٹ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اظہار رائے یہ ہوتا تھا کہ اپنا آپ رائے، اپنا مشورہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس شخص کے سامنے رکھتے ہیں جس بارے میں رکھتے ہیں، صرف اس کو سوچتے رہنا، اس کو اتنا بڑا کر دینا، پھر جب وہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کے بعد نکلتا ہے تو چاہے اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ جتنا ہے اتنا ہی سوچیں اور کوشش کریں کہ اچھا بھی اتنا سوچیں کہ جتنا آپ کو اور سامنے والی چیز کو یا اس شخصیت کو فائدہ دے۔ اوور تھنکنگ ہر حال میں نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، اچھا سوچیں اور جتنا سوچنا ہے، جو بات کی نا اوور تھنکنگ نہ ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ حد حدود جو ہوتی ہے نا اسلام نے مقرر کی ہے، لہٰذا سوچیں، ایک لمٹ میں رہ کر سوچیں اور اپنے اوپر بہت زیادہ کسی بات کو سوار نہ کر لیں۔ اور آدمی اب ڈپریشن میں جو آدمی جاتا ہے، یہی تو وجہ ہوتی ہے نا کہ جو نہیں سوچنا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سوچ لیتا ہے کہ آدمی پھر جو نا پریشان ہو علی جاتا بھائی، ہے۔ میں تو میری طرف سے ووٹ آف تھینکس آپ قبول کریں، ایف جے این چینل ایک ووٹ آف تھینکس قبول کر لیں۔ یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ یہ بہت ضروری ہے آج کے ٹائم پہ ڈسکس کرنا۔ میں نے کہا نا 5-6 سال پہلے آپ اس کو سنیں گے بھی نہیں کہ کیا ڈپریشن، کیا انزائٹی میں بڑے ہیں ہمارے مظفر بھائی، آپ خود اس کی تصدیق کریں گے۔ آج سے 5-7 سال پہلے انزائٹی، ڈپریشن اس طرح کا، حالانکہ بڑے بڑے کرائسس ہوتے تھے کاروبار میں، بڑی بڑی تکالیفیں آتی تھی، جو فیملی ڈسپیوٹ بھی ہوتا تھا، لیکن وہ بھائی چارہ، وہ محبتیں پھر بھی قائم ہوتی تھی۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ الگ ہونا ہی پڑتا ہے، فیملی بڑھتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن اس اوور تھنکنگ نے وہ ڈسپیوٹ کو جو ہے وہ ایکسپلوزیو بنا دیا، نقصان دہ بنا دیا۔ تو یہ 5-6-7 سال کی یہ ایجاد ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا سوچیں اور پازیٹیو وے میں چلے۔ تو ماشاءاللہ میں بہت مبارک کروں گا آپ سب کو، میرے بڑے مظفر بھائی کو، اور جتنے بھی ماشاءاللہ ہیں، بہت ضروری ہے الحمدللہ اس طرح کے ٹاپک کو ڈسکس کرنا۔ بہت کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے چونکہ وقت کا دامن ایک تنگ ہوتا ہے، بہت کچھ تو نہیں، کچھ ہی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ہی ہمارے اس پروگرام کو آپ دیکھیں، بطور خاص 4 دن یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، ہر جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ تو یہ 4 دن آپ پروگرام دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں، علم دین بھی اور بہت سارے پیارے پیارے کلام بھی آپ کو ہم سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے کہ میں صرف میری فرمائش آئے گی وہی دیکھوں گا، میرے سوال کا جواب، بلکہ سارا ہی پروگرام جو فائدہ مند ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سوچ رکھیں کہ انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان۔ اے رب کریم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما، نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اس وقت ہمارے بھائی، اسلامی بہنیں جو ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں، پروردگار عالم سب کی تمام جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی اور بے کسی کے شکار ہیں، مولا کریم قرضوں کے تلے دبے ہیں، پروردگار عالم شادی کی جن کی رکاوٹیں ہیں یا رشتے ہو چکے ہیں لیکن نکاح کے انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں، مولا کریم کئی ایسے ہیں جو نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن کئی سالوں سے بے اولاد ہیں۔ اے رب کریم جن کی جو پریشانی، جو تکلیفیں ہیں، جو دکھ درد ہیں تو سب کچھ جانتا ہے، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرما، سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے رب کریم بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھا، بالخصوص اس وقت یا اللہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں اور دنیا کے اور بھی کئی مقامات پر یا اللہ جہاں پر لوگ شدید بارشوں کی وجہ سے، باڑھ کی وجہ سے کافی پریشانی کے عالم میں، بالخصوص ہمارے ملک کا ایک بڑا خطہ گجرات کے کچھ علاقے ہیں اور بطور خاص پنجاب میں اس وقت بڑی آزمائشوں کا معاملہ ہے۔ اے اللہ غیب سے سب کی مدد فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم۔ تیری رضا